کرتے ہیں۔ تو ابھی جو لیکچر ہم سننے جا رہے ہیں 45 منٹس کا ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے بعد سوال جو آپ لوگوں کی طرف سے جو بھی ہوں گے وہ ایڈریس کیے جائیں گے۔ تو ٹاپک، آج کا جو ٹاپک ہے اس وقت کا، وہ ہے اسلام اور خاندان، اسلام اور خاندان۔ اور اس کے لیے پروفیسر شاہد ہاشمی صاحب پاکستان سے آئے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ تیسری دفعہ آسٹریلیا آئے ہیں افام کی انویٹیشن پہ۔ تو ابھی میں آپ لوگوں کے راستے میں زیادہ دیر کھڑا نہیں ہوں گا، تو میں دعوت دیتا ہوں پروفیسر شاہد ہاشمی صاحب کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ نے جس روز آدم علیہ السلام کو بنایا، اسی روز ان کا جوڑا بھی بنایا، اور آدم سے ہی بنایا۔ آدم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مٹی سے بنایا ہے، لیکن حوا کے بارے میں نہیں کہا گیا کس سے بنایا ہے، بتا آدم سے بنایا ہے۔ یعنی دونوں ایک ہی جنس سے بنے، دونوں کے بنانے کا جو مادہ تھا، مادہ تخلیق، وہ ایک تھا، بس ایک کو مرد بنایا، ایک کو عورت بنایا، اور پھر دونوں کو میاں بیوی بنا دیا۔ تو جب انسانی زندگی کا آغاز ہوا تو اسی وقت خاندان کا بھی آغاز ہوا، فیملی کا بھی آغاز ہوا، اور تمام انسانی رشتوں میں پہلا انسانی رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ والدین اور اولاد کا رشتہ یہ بعد میں بنا، بھائیوں بہنوں اور دیگر رشتہ داروں کی تشکیل بعد میں ہوئی جب انسانوں کی آبادی زمین پر بڑھی۔ پہلا انسانی جوڑا میاں بیوی کا جوڑا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، تھوڑا آگے پیچھے کر کے، لیکن ایک ہی چیز سے، اور پھر دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت پہ رکھ دیا اپنی کی اسکیم کے تحت، اور پھر زمین پر بھیجا اپنی کی اسکیم کے تحت۔ وہ اسکیم کیا تھی وہ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ زمین پر خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین پر خلیفہ بنانا تھا، یعنی بھیجنا ہی زمین پہ تھا۔ بہت دفعہ ہم کنفیوز ہوتے ہیں کہ جب زمین پر بھیجنا تھا تو جنت میں کیوں ڈالا، اور پھر غلطی کیوں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھی یہ بات؟ یقیناً پتہ ہوگی کہ آدم و حوا سے جنت میں یہ غلطی ہوگی اور زمین پر بھیجا جائے گا، تو وہ غلطی کروا کے زمین پر بھیجنے کی بجائے ڈائریکٹ بھیج دیا جاتا۔ یہ خیال آتا ہے، مجھے بھی آتا تھا، لیکن میں اس کا سمجھتا ہوں اس کی حکمت یہ تھی کہ انسان کو اپنے اصل گھر کا مزہ کروا دیا جائے، پہلے انسانی جوڑے کو اس گھر کا ایکسپیرینس کروا دیا جائے جو اس کے لیے بنایا گیا ہے، اسی کے لیے بنایا گیا ہے، اور جہاں اس کو واپسی کا ٹاسک یا ٹارگٹ دیا جانا تھا زمین پہ اتارتے ہوئے۔ اگر انسان جنت میں نہ رہا ہوتا تو شاید اس کی فطرت میں جنت جیسی زندگی کی خواہش اور تمنا اور آرزو نہ ہوتی۔ اس دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا کو ہم جنت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، فطرت میں ہمارے جنت کی طلب ہے، جنت جیسی زندگی کی طلب ہے، ویسا سکون، ویسی عافیت، ویسی جوانی، ویسی صحت، ویسا رزق، ویسا عیش، ویسا آرام۔ یہ ہماری شخصیت کا حصہ ہے، ہماری فطرت کا حصہ ہو گئی یہ چیز۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں واپس جانا چاہتے ہو تو یہ اور یہ کام کرو، یہ اور یہ نہ کرو، اور شیطان ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ویسی زندگی چاہیے تو ہر پہ مارو، اسی دنیا کو جنت بنا لو، زیادہ سے زیادہ دنیا جمع کرو، زیادہ سے زیادہ عیش کرو۔ یعنی جنت کی طلب کا احساس شیطان کو بھی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے زندگی کو جنت بنا لو، اور ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جنت میں جانا چاہتے ہو تو اس کے لیے مسلمان کی طرح جینا ہوگا، مسلمان کی طرح مرنا ہوگا۔ کسی مقرر نے کہا تھا
لوگوں سے کہ ہم میں سے ہر شخص جنت میں جانا چاہتا ہے، کون کون جانا چاہتا ہے؟ سب نے ہاتھ اٹھا دیا۔ اس نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے مرنا بھی ہوتا ہے، مرنے سے پہلے جنت ہے، وہ ہماری جنت نہیں ہے، وہ شیطان کی جنت ہے۔ خیر کہ ایک ضمنی سی بات ہوئی، میں بات جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ انسانی تخلیق کے بعد اور انسانی تمدن کے آغاز کے ساتھ ہی خاندان کی تشکیل ہوئی۔ خاندان بعد میں بننے والی کوئی چیز نہیں ہے کہ انسان نے تجربے سے سیکھ لیا۔ یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ دینی فہم کے لحاظ سے ہے، ورنہ تو مغربی جو فہم ہے زندگی کا وہ تو یہ ہے کہ انسان سیل سے بنا ہے، تقسیم ہوتے ہوتے کئی ارب سال میں بالآخر انسان اپنی شکل میں آئے، جس شکل میں اس وقت ہے، اور سارے جاندار ایک ایوولوشن کے ساتھ یہاں تک پہنچے ہیں۔ یعنی اس تصور میں کوئی پہلے آدم کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی پہلا انسان ایسا ہوگا جو آدم ہوگا جہاں وہ ساری خصوصیات ہوں گی جو انسانوں میں موجود ہیں۔ اس لیے کہ ایوولوشن اتنا سلو ہے کہ وہ پہلا انسان کون تھا یہ کبھی نہیں معلوم کیا جا سکتا، چاہے پورا ماضی ہمارے سامنے آ جائے۔ اور اس میں انسانوں میں اور جانوروں میں رشتہ داری ہے، سب شاخیں ہیں زندگی کی، لیکن اسلامی تصور یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، قرآن نے کہا کہ اپنے ہاتھ سے بنایا، میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، میں نے اپنی روح پھونکی، میں نے اپنی روح پھونکی، مٹی سے بنایا، سڑی مٹی سے، گلی ہوئی مٹی سے، سوکھی مٹی سے، مختلف الفاظ استعمال ہوئے، تو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ انسانوں کے لیے کہا گیا ہے یہ، اور چیزوں کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ تو اس انسان کو ایک خاندان کی صورت میں بالآخر زمین پر بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے، اور جب زمین پر بھیجا تو یہ فرمایا کہ میری طرف سے تمہارے لیے ہدایات آتی رہیں گی، جو ان ہدایات کے مطابق زندگی گزارے گا، دنیا کو گزارے گا، دنیا کو بنائے گا، سنوارے گا، اس کے مطابق اس کے لیے کوئی رنج نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ اس بات کا رنج نہیں ہے کہ وہ جنت میں واپس نہیں جا سکتا، اس بات کا رنج نہیں، اس بات کا خوف نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں جہنم میں ڈال دیا جائے، اس بات کا خوف نہیں کہ مرنے کے بعد ہی ختم ہو جائیں، مٹی ہو جائیں، نسیم منسیہ ہو جائیں، کچھ بھی نہ بچیں، جیسا کہ مشرکین کا عقیدہ ہوتا ہے عام طور پر کہ زندگی یہی ہے، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، اسی دنیا کو خوب کماؤ اور جمع کرو اور اس میں عیش کرو، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ نہیں بلکہ زندگی ہے جہاں تمہیں جنت میں جانا ہے۔ میں گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر تمہیں ہدایت کے مطابق زندگی گزارو گے، دنیا کو بسر کرو گے، دنیا کو بناؤ سنوارو گے، تو وہاں تمہیں میں واپس لے جاؤں گا جہاں میں نے محض اپنے فضل سے داخل کر دیا تھا، اب تمہاری کوششوں کے نتیجوں میں اسے ہم داخل کریں گے۔ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے، روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، وہ بہت بڑا قرآن زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اقبال چونکہ شاعر تھے اور بہت اعلیٰ درجے کے تخیلاتی شاعر تھے، تو شاعر کا تخیل بہت بلند ہوتا ہے عام آدمی سے۔ اقبال نے ویژولائز کیا ہے کہ زمین پر آدم و ہوا آ گئے ہیں اور پہلا سورج طلوع ہوا ہے اور پہلا دن نمودار ہوا ہے ان کے سامنے زمین پر۔ اب وہ حیران پریشان ہے کہ جنت تو چلی گئی، اب یہ کیا چیز ہے، جنگلی جنگل ہے، اور بے چین اور پریشان ہے۔ تو زمین کی روح مخاطب کر کے کہتی ہے کہ اٹھ جاؤ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھو۔ اسی نے کہا ہے اقبال نے کہ جستے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، کہ وہ فردوس، وہ جنت کہ جو محض بخشش کی صورت میں تجھے مل گئی تھی، وہ جیسی نہیں ہے۔ جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، کہ اب تیری جنت جو ہے تیرے خون جگر میں ہے، تجھے محنت کرنا ہوگی، تجھے مشقت کرنا ہوگی، کچھ کام کرنا ہوں گے تو جنت ملے گی، اور جو جنت تو لے گا یہ تیرا انعام ہوگا، ادھر شان نشان ہوگا۔ پہلے تو بخشش تھی، اور بخشش جو ہے انسان کے مرتبے کے مطابق نہیں۔ یہ شاید کہتا ہے گھر کہ جتنے نہیں بخشی ہوئی جنت نظر میں، اور جنت تیری پناہ ہے تیرے خون جگر میں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو انسان کو خلیفہ بنایا، اس کے بہت سے مقاصد تھے، میں اس وقت ان کو ٹچ نہیں کرتا۔ ایک مقصد صرف اس میں سے ہے جس کا یہاں پہ
جس سے ہم بات کریں گے کہ زمین پر انسانی تمدن کو پھیلانا تھا. جب جوڑا بھیجا گیا میاں بیوی بنا کر تو خود بخود یہ بات اس میں پنہاں تھی کہ زمین پر انسانوں کی آباد کاری ہوگی, اور جو زمین میں انسان کی آباد کاری ہوگی تو خاندان بنیں گے, برادریاں بنیں گی, قبیلے بنیں گے, قومیں بنیں گی, اور بڑھتے 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 انسان پتہ نہیں کتنے ارب تک جائیں گے. اس وقت دنیا کی آبادی 7 ارب سے کچھ زیادہ ہے, اور جو ماہرین ہیں اس کے حساب کے, ان کا خیال یہ ہے کہ اس صدی کے وسط تک زمین پر انسانوں کی آبادی 9 اور 10 بلین کے درمیان ہو جائے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میکسیمم 9 بلین, کچھ کہتے ہیں 10 بلین تک ہوئی آبادی, لیکن اس کے بعد انسانوں کی آبادی گھٹنا شروع ہو جائے گی, اور وہ گھٹتے گھٹتے کہاں تک پہنچے گی یہ نہیں معلوم. لیکن میکسیمم جو آبادی زمین پر ہونی ہے, حسابات کے ماہر, اسٹیٹس کے ماہر یہ کہتے ہیں کہ 9 سے 10 بلین انسان ہو جائیں گے اس صدی کے وسط تک, 21ویں صدی کے. خیر یہ اللہ جانتا ہے کیا ہوگا, لیکن کتنے بلین انسان گزر چکے, کتنے بلین انسان آئیں گے, اللہ تعالیٰ نے ان کے مطابق یہ دنیا بھی بنائی, یہ زمین بھی بنائی, ان کے مطابق وسائل بھی فراہم کیے, اور ان کی جو اخلاقی, روحانی, معاشرتی اور دیگر ضروریات تھی ان کے لیے بھی ہدایات اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے, کتابوں کے ذریعے سے بھیجی ہیں. اور آخری ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی لائبی کتاب ہے, اس سے بات کرنے کی ضرورت ہے نہیں. یہ جو انسانی تمدن ہے, ہیومن سیولائزیشن, اس کو ہم اگر بلڈنگ ایک عمارت سمجھیں تو اس کا بلڈنگ بلاک خاندان ہے, فرد نہیں ہے. انسانی تمدن کا جو بلڈنگ بلاک ہے وہ فیملی ہے, خاندان ہے, فرد نہیں ہے. ہمیں فرد رہنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے, حالانکہ آخرت میں ہمارا حساب کتاب فردن ہوگا. ہر فرد الگ الگ حساب دے گا, میاں الگ دے گا, بیوی الگ, بچے الگ, والدین الگ, ہر آدمی الگ حساب دے گا. لیکن دنیا میں یہ نہیں کہا گیا کہ تنہا رہو, بلکہ سارا زور اس پر ہے کہ مل کے رہو. اور ملنے کے جتنی صورتیں ہیں, پارٹیاں, تنظیمیں, انجمنیں, کلبس, ان میں سب سے بنیادی ادارہ فیملی ہے. یہ فطری ادارہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے بڑے حقوق رکھے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبریل پڑوسیوں کے بارے میں مجھے اتنی تاکید کرنے لگے ان کے حقوق کے بارے میں, کہ مجھے خیال ہو گیا کہ اب اگلی بار آئیں گے تو وراثت میں پڑوسیوں کو حصہ دار بنا دیں گے. اگلی ہدایت یہ لے کر آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ترکے میں, تمہاری ملکیت میں جو چیزیں ہیں ان میں پڑوسیوں کو بنا دیا ہے تمہارا شریک. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا, بلکہ خاندان, نسل, اس کو بنایا آپ کے ترکے کا حقدار. اسی کے بیسک ادارہ, اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انسانی تمدن, ہیومن سیولائزیشن, انسانی تہذیب کی بنیاد رکھتا ہے اور عمارت تعمیر کرتا ہے. ان رشتوں میں کچھ رشتے وہ ہیں کہ جو خون کے رشتے ہیں, اور کچھ رشتے قانون کے رشتے ہیں, کچھ بلڈ کے رشتے ہیں, کچھ لا کے رشتے ہیں, ان لاز کہلاتے ہیں. اور کچھ رشتے جو ہیں خون سے ہیں, جو خون سے رشتے ہیں وہ انسان ختم نہیں کر سکتا کبھی بھی. مثلا ماں باپ سے تعلق نہیں ختم کر سکتا, بھائی بہن چاہے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے بھائی بہن ہی رہیں گے. ہاں, میاں بیوی کے رشتے, سسرالی رشتے, سمدھانے کے رشتے, یہ سب وہ رشتے ہیں جو قانون سے بنتے ہیں, نکاح اور شادی سے بنتے ہیں. تو یہ 2 قسم کے رشتے ہیں. اس میں جو رشتے خون سے ہیں وہ رحمی رشتے بھی کہلاتے ہیں. رحمی رشتے, رحم کے رشتے. رحم کا مطلب ہم جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ رحیم ہے, رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا, اس کی سب سے اعلیٰ صفت جو ہے, سب سے زیادہ غالب صفت رحم کی ہے. عدل پہ بھی بھاری ہے وہ, اس کے عدل پہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عرش بنایا تو اس کے ماتھے پہ لکھ دیا یہ کہ میرا رحم میرے عدل پر حاوی ہے. اور یہ انسانوں کے لیے خوشخبری ہے, ورنہ اگر عدل کا معاملہ حاوی ہوتا تو ہم سب پر مشکل پڑ جاتے. اللہ تعالیٰ کے رحم کی بنیاد پر ہم اچھی گزر سکتے ہیں. اس لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگو, رحم مانگو, اس سے انصاف مت مانگو, گھاٹے میں رہو گے. اس لیے کہ اس نے دیا زیادہ ہے, تم نے اسے لوٹایا بہت کم ہے.
تو یہ رحم کے رشتے کہلاتے ہیں. اب آپ ذرا سوچئے کہ اللہ کی اس رحمت سے اس رشتے کو جوڑ دیا گیا ہے جو خونی رشتے ہوتے ہیں, اور جہاں انسان کی تشکیل ہوتی ہے, جہاں انسان کا بیج پڑتا ہے اور جس سے انسانی جسم بنتا ہے, ہڈی بنتی ہے, گوشت چڑھتا ہے اور شکل وجود میں آتی ہے, ماں کا پیٹ, اس جگہ کو رحم کہا گیا. رحم یعنی اس رحمت کو, اللہ کے رحمت کو اس ماں کے رحم سے ملا دیا گیا ہے. اسی لیے ہم جانتے ہیں, اور اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, کہ اللہ تعالیٰ کے بعد, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر اللہ کے بندوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ ماں ہے. اور اللہ کی کسی چیز کو کسی چیز سے حسابی نسبت نہیں دی جا سکتی, لیکن اللہ کی جو محبت اور رحمت ہے بندوں کے لیے, اس کو نسبت ایک تعلق قائم کیا گیا ماں سے, کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی ایک ماں کی محبت کا 70 گنا ہے. یعنی ماں کی محبت اپنی اولاد سے جتنی ہے اس کو 70 گنا اللہ تعالیٰ کرتا ہے. 70 کا مطلب ایگزیکٹلی 70 نہیں ہے, یہ عربی کا قاعدہ ہے بہت زیادہ بیان کرنے کے لیے, لیکن فگر تو کوٹ کی گئی ہے نا, کسی اور کے نہیں کہا گیا اللہ تعالیٰ خالق ہے جیسے تم خالق ہو اور تم سے 70 گنا زیادہ بڑا خالق ہے, نہیں کہا گیا یہ. لیکن رحمت کے بارے میں کہا گیا کہ ماں جتنی محبت کرتی ہے اولاد سے, اس سے 70 گنا زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. یعنی ماں کی محبت بھی اللہ کی اسی رحمت کے نتیجے میں ہے. یہ جو رشتوں کی بات ہو رہی تھی, رحمی رشتے, ان کے حوالے سے 2 اصطلاحات اسلام میں بہت اہم ہیں معاشرتی زندگی میں, سوشل لائف میں. ایک کو کہتے ہیں صلہ رحمی اور ایک کو کہتے ہیں قطع رحمی, رحم سے. اور صلہ رحمی اور قطع رحمی اسلام کے بہت اہم احکامات میں سے, ویلیوز میں سے ہے. صلہ رحمی کا مطلب ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے مل کے رہنا, رشتوں کو جوڑنا, ان کے حقوق ادا کرنا, ان کا لحاظ کرنا, ان کا خیال کرنا, ان کی تکریم کرنا, یہ سب شامل ہیں. اور قطع رحمی کا مطلب یہ ہے کہ رشتے کو کاٹ دینا, اس کو بیخ خود سے کھاڑ دینا, یا اس کے تقاضے پورے نہ کرنا, رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا, یہ قطع رحمی ہے. اور قطع رحمی کبیرہ گناہ ہے, وہ گناہ جو اسلام میں بہت شدید ہیں, قطع رحمی. اور صلہ رحمی کیا ہے, اسلام میں بہت زیادہ پسندیدہ ہے, اور اتنا پسندیدہ ہے کہ انسان کی عمر میں اور رزق میں اس سے اضافہ ہوتا ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں اضافہ ہو یا تمہارے رزق میں اضافہ ہو تو صلہ رحمی کرو. جو آدمی اپنی عمر بڑھانا چاہتا ہے, جو اپنا رزق بڑھانا چاہتا ہے, وہ اپنے رشتہ داروں سے ملے جلے, ان کی خیر خواہی کرے, ان کا بھلا چاہے, ان کے کام آئے, ان کی دلجوئی کرے, ان کی دستگیری کرے, جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے. اس سے اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا, اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا, صلہ رحمی سے. اور قطع رحمی سے بچے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے وہ سخت پکڑ ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رحم نے کہا اللہ تعالیٰ سے, رحم نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ جو مجھے جوڑے, جو صلہ رحمی کرے تو اسے جوڑ, اور جو مجھے کاٹے یا برباد کرے تو اسے کاٹ دے, اسے برباد کر دے. اللہ نے اس کی دعا قبول کی. تو یہ حیثیت ہے خاندانی رشتے اور رشتوں کی. اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو فضیلت دی دیگر مخلوقات پر بشمول جنوں کے, اور انہی جنوں میں ابلیس بھی شامل تھا, چنانچہ اسے اپنی انسلٹ فیل ہوئی, اپنی توہین محسوس ہوئی. اسی توہین نے اسے سرکشی اور بغاوت پر اکسا دیا, اور اسی توہین نے اسے انسان کا دشمن بنا دیا. دیکھیے یہ بات سمجھیے کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ کے وجود سے کوئی انکار نہیں تھا, وہ عبادت گزار بھی تھا, وہ اللہ تعالیٰ سے مکالمہ بھی کر چکا تھا. ہم آپ کو مکالمہ نہیں کیا براہ راست, اس نے براہ راست مکالمہ بھی کیا اللہ تعالیٰ سے. وہ اللہ کا منکر نہیں تھا, کسی اور چیز نے اس نے بغاوت نہیں کی تھی اللہ تعالیٰ سے. اس نے صرف ایک حکم نہیں مانا کہ انسان کی برتری کو تسلیم نہیں کیا, اس کے آگے نہیں جھکا. اس نے کہا کہ میں خود اس کا مستحق ہوں, یہ خلافت تو مجھے ملنی چاہیے, آپ نے کسی اور کو دے دی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ٹوکا تو آدم کی طرح وہ توبہ نہیں کر سکا. آدم سے غلطی ہوئی تھی نا پھل کھا کر, لیکن آدم نے توبہ کی, فوراً اس سے اپنی غلطی پہ نادم ہو گئے, تائب ہو گئے.
یہ آدم کی سنت ہے، ہمارے باپ آدم کی سنت ہے کہ غلطی ہو تو جھک جاؤ اللہ کے سامنے، اسے مان لو، توبہ کرو، اس کی اصلاح کرو۔ اور شیطان کا طریقہ کیا ہے کہ غلطی ہو جائے اس پر ڈٹ جاؤ، دلائل دو، کٹ حجتی کرو، اس پر قائم رہو۔ اور یہ دونوں رویے ہم زندگی میں دیکھتے ہیں، انسانوں میں دیکھتے ہیں دونوں رویے۔ قرآن پاک میں رمضان آ رہا ہے، ایک میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگ کے ممکن ہو اگر تو قرآن تو پڑھتے ہیں رمضان میں، آپ اس میں ایک ٹاپک کو خاص طور سے دیجیے ترجیح، مکالمہ جو اللہ تعالیٰ اور ابلیس سے ہوا ہے۔ چند جگہوں پر ہے ذکر اس کا، بہت زیادہ اس میں ٹائم نہیں لگے گا، بس نشان لگاتے رہیں مارکر سے، ہائی لائٹر سے یا پینسل سے، اور ان کو دیکھیں کہ کیا مکالمہ ہوا ہے۔ تو انسان کی زندگی کے مقاصد اور انسان کی نجات سے متعلق، اس کے بھلائی و برائی سے متعلق آپ کے کچھ نئے پردے منکشف ہوں گے، کچھ نئے انکشافات ہوں گے، کچھ نئی باتیں ذہن میں آئیں گی۔ ابلیس نے اس برتری کو ماننے سے انکار کر کے چیلنج کیا تھا کہ اس فیصلے کو میں غلط ثابت کروں گا اور اس سے اپنا حصہ وصول کروں گا، اور اسے آپ کا شکر گزار نہیں بننے دوں گا، اور اسے جہنم میں لے جاؤں گا، جنت میں نہیں آنے دوں گا جہاں آپ ان کو لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ تو ناکام و نامراد ہوگا، کہیں نہیں کہا۔ کچھ اور بات کی کہ جو میرے بندے ہیں، جو میرے مخلص بندے ہیں، وہ تیرے قابو میں نہیں آئیں گے، تیرا ان پہ زور نہیں چلے گا، سلطان نہیں چلے گا۔ تو انسان کو انسانیت کے اصل مقام سے ہٹا کر خلافت کی اصل ذمہ داری کی فراموش کروا کے باقی سارے کام کروانے کی فکر ہوتی ہے۔ مثلا شیطان کیا کرتا ہے کہ ایک طرف تو انسان کو کہتا ہے کہ تم حیوان ہو، کھاؤ پیو، بچے پیدا کرو، اس دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرو، مر کے ختم ہو جاؤ، اور دنیا کی اکثریت اس کے جال میں پھنس گئی ہے۔ اور جو نہیں پھنستی ان کے لیے دوسرا جال ہے اس کا، نیکی و پرہیزگاری کا جال۔ وہ جال کیا ہے؟ وہ انسان سے کہتا ہے کہ دنیا تو بڑی گندی جگہ ہے، دنیا میں دل نہ لگاؤ، دنیا میں مصروف نہ رہو، اس کی طرف توجہ نہ دو، دنیا کے کام نہ کرو، دنیا کے کام تو یہ غیر اسلامی کام ہیں، تقویٰ کے خلاف ہیں، تم فرشتے بنو، فرشتے۔ اسی لیے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جس آدمی کی نیکی کی تعریف کرنی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ فلاں صاحب تو فرشتہ ہے کہ فرشتہ۔ پوچھیں کیا مطلب ہے؟ تو کہنے والا آپ سے کہے گا کہ دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ان کو، کسی چیز میں کوئی نہ ٹانگ اڑاتے ہیں، نہ کسی چیز میں دلچسپی لیتے ہیں، بس یہ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی دنیا میں شیطان کی حکمرانی ہو، یہاں سے وہاں تک اس کا بول بالا ہو، اس کا قانون چلتا ہو، دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو وہ بھٹکا بھٹکا کے جہنم تک لے جاتا ہو، فساد برپا کر دیا ہو مشرق و مغرب میں، لیکن آپ کو کوئی غرض نہیں ہے اس سے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ فرشتہ بننے کی کوشش کریں، مجھے کوئی فرشتہ کہے کہ میں بہت خوش ہوں گا، یہی ہوتا ہے نا۔ آپ سے کہتے ہیں آپ تو فرشتہ صفت ہیں، یا آپ تو فرشتہ ہیں، اور فرشتے کی تشریح کرے تو ہمیں عجیب نہیں لگتا، حالانکہ عجیب لگنا چاہیے۔ کیا عجیب لگنا چاہیے؟ کہہ رہے ہیں میاں فرشتوں نے تو ہمیں سجدہ کیا ہے، گویا تو ہم اپ گریڈڈ ہیں، تو ہمیں ڈی گریڈ کرنا چاہتے ہو؟ یعنی جو اوپر ہے اس کا ہدف یہ ہو کہ نیچے آ جائے، فرشتہ بن جائے۔ انسان فرشتہ نہیں ہے، انسان ہے، لیکن وہ فرشتہ بننا چاہتا ہے، یا تو پہلے جانے میں پھنستا ہے یا دوسرے جانے میں پھنستا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، اس میں بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، کچھ چیزیں چھوڑنا پڑتی ہیں، کچھ کام کرنے پڑتے ہیں، کچھ رسک لینے پڑتے ہیں۔ تو فرشتہ بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے انسان کو، اگر وہ انسان آنا چاہتا ہے، انسان کا درجہ اس سے افضل ہے۔ تو شیطان کے مختلف چالیں ہیں، اور انسان کو کسی نہ کسی طرح سے اس ڈیزگنیشن سے جس پر وہ ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے، جس منصب پہ فائز کیا گیا ہے، اس کے لیے نااہل ثابت کرنا اس کا ہدف ہے۔ اور اسی جالوں میں سے یا انہی چالوں میں سے ایک جال اور ایک چال یہ ہے کہ انسان کا جو فیملی سسٹم ہے اسے برباد کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی تمدن کو قائم کرنا، انسان کے وجود کا زمین پہ بھیجنے کا مقصد بنایا،
اس انسانی تمدن کا بلڈنگ بلاک ہے فیملی سسٹم. اس سسٹم کو بگاڑ دیجیے. کسی عمارت کو تباہ کرنا چاہتے ہوں اور اس کی اینٹیں جو ہیں وہ خراب ہوں, کچی اینٹیں ہوں, بری اینٹیں ہوں, تو عمارت تو پھر مستقب ہو ہی جائے گی, گر بھی سکتی ہے. لہذا آپ دیکھیے کہ ایک عرصے سے شیطان لگا ہوا ہے کہ انسان کا فیملی سسٹم ختم کر دیا جائے, اور بہت سے ملکوں میں بہت کمزور بھی ہو گیا. میں نہیں کہہ رہا کہ بالکل ختم ہو گیا ہے. خود آپ کے ملک میں جہاں آپ ہیں, میرا خیال ہے فیملی سسٹم بہت کم 100 سال پہلے کے مقابلے میں بہت کمزور ہو گیا ہوگا. ہم پاکستان میں جو سمجھتے ہیں کہ سارے گورے ملکوں میں فیملی ہوتی ہی نہیں ہے, لیکن مجھے اتفاق نہیں, جتنا میں نے دیکھا ہے پوری دنیا کو, فیملی تو اب بھی ایگزسٹ کرتی ہے ان کے یہاں بھی, شیطان کی ساری چالوں کے باوجود. لیکن اس کی وہ حیثیت نہیں رہی جو انسانی تمدن میں اس کی اصل حیثیت ہے. اس شیطانی چال کو ناکام کرنے کے لیے, یعنی فیملی کی بربادی کو ناکام کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے, اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور ہمیں افضل مقام سے کسی کمتر مقام تک لانا چاہتا ہے, جانور بنانا چاہتا ہے, اور اس کا ایک طریقہ فیملی کو برباد کرنا ہے, تو جو دشمن چال چلتا ہے اس کو الٹ چلیں گے نا. کامن سینس تو یہی کہتا ہے انسان کا کہ جو دشمن چاہتا ہے اس سے مختلف کام کریں گے. اگر وہ فیملی سسٹم کو برباد کرنا چاہتا ہے تو ہم فیملی سسٹم کو بچائیں گے. اگر کمزور کرنا چاہتا ہے تو مضبوط کریں گے. وہ اسے ناخوشگوار بنانا چاہتا ہے تو ہم خوشگوار بنائیں گے. اس کے لیے چند ٹپس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس کے بعد پھر آپ سوال اگر کرنا چاہیں اسپیسیفک کوئی فیملی سے حوالے سے, اپنے تجربے کے حوالے سے آپ کر سکیں گے. میرے ایک پڑوسی ہیں, سول انجینئر ہیں, پوری زندگی سعودی عرب میں گزاری, ریٹائرمنٹ کے بعد واپس آ گئے ہیں. ایک دفعہ خود ہی کہنے لگے کہ میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر تم کہیں کسی مجلس میں ہو اور کوئی نیا فرد آئے, نیو کمر, تو اس کے لیے جگہ خالی کرو, اسپیس دو اسے, اور اگر اسپیس نہ ہو, جگہ نہ ہو, تو کم از کم ہل جل کر اسے یہ میسج دو, اسے یہ تاثر دو کہ تمہیں ہم ویلکم کر رہے ہیں. تمہارے لیے جگہ تو نہیں پیدا ہوگی لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جگہ پیدا کریں تمہارے لیے. یہ حدیث ہے. میں نے کہا جی میں نے پڑھی ہوئی ہے, بہت زبردست حدیث ہے یہ. کہ میں اپنی بیوی سے یہی کہتا ہوں کہ دیکھو جب بہو آتی ہے نا تو ساس کا کام ہے اسے اسپیس دے. اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جتنی بھی ساس بنتی ہیں یا بنیں گی, یہاں موجود لوگوں سے ساس شاید کوئی بھی نہ ہو خاتون, لیکن بنیں گی انشاءاللہ, تو ہر ساس کے لیے میسج ہے اس حدیث میں کہ جب بہو آئے تو اسے اسپیس دیجیے. یہ پورا گھر آپ کا ہوتا ہے, گھر کے آپ مالکہ ہوتی ہیں, لیکن جب بہو لاتی ہیں یا بیٹا لے آئے, آسٹریلیا میں ہے نا, ممکن آپ کے بیٹے ہی بہو لے آئے, تو اسے اسپیس دیجیے. اس لیے کہ ساری اسپیس تو آپ کے پاس ہے, آپ کو اسے یہ تاثر دینا ہے کہ بیٹی آؤ, یہ جگہ لو, اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو پیچھے کرو. تو کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو سمجھاتا ہوں, کچھ سمجھ میں اس آنے لگی ہے, اور اس کا اثر مجھے یہ نظر آتا ہے کہ آپ کے گھر سے آواز بھی کم ہو گئی. آرام میں تو چھڑ پڑا, میں نے کہا کہ ایسی تشریح تو میں نے سنی نہیں تھی, اور بالکل درست ہے. یہ انسانوں میں سارا جھگڑا اسپیس کا ہوتا ہے. آپ تنظیم میں مجھے اسپیس نہیں دے رہے تو میں تنظیم نکال کر کے کوئی یہ کر سکتا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں. آپ نے مجھے خاندان میں جگہ نہیں دی, خاندان سے نکل کر اپنی ایک محفل بنا لیتا ہوں. گھر میں بچوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, اسپیس نہیں ہے, والدین کی عامریت قائم ہے, تو بچے وہ اسپیس باہر ڈھونڈتے ہیں. بہو کو اسپیس نہیں ملتی ہے, وہ ساتھ سے چھیننے کی کوشش کرتی ہے, اور جب بھی کوئی چھین کر لے چیز تو وہاں خوشگواری نہیں پیدا ہوتی. تو پہلی چیز یہی ہے اس سلسلے میں, پہلا ٹپ کہ یہ سمجھیے کہ سارا معاملہ اسپیس کا ہے. آپ بھی تو کبھی کسی کے داماد تھے, خاتون بھی تو کسی کے بہو تھیں. ایسا تو نہیں ہے کہ بہو ہی پہ رہیں گی ہمیشہ, اور پھر بڑھاپے میں کہیں گی اپنی بوڑھی پڑوسن سے کہ بہن کیا بتاؤں میری نصیب ہی اچھے نہیں ہیں. جب میں بہو بن کر آئی تو ساس بری ملی, اور جب میں بہو لے کر آئی ہوں تو بہو بری ملی ہے. دونوں موقعوں پہ اسپیس ہی کا مسئلہ تھا. جب آپ بہو بن کر آئی تھی تو آپ کے ساس نے آپ کو اسپیس نہیں دی ہوگی غالباً, یا جتنی دی ہوگی آپ سارا لینا چاہتی ہوں گی. یہ بھی غلط ہے. اور آپ بہو آئی ہے تو آپ اس کو اسپیس نہیں دینا چاہتی, تو جھگڑا تو ہوگا.
تو انسانی زندگی میں اسپیس کی بڑی، یہ کائنات بھی کیا ہے؟ ٹائم اینڈ اسپیس ہی تو ہے. زندگی کس چیز کا نام ہے؟ ٹائم اینڈ اسپیس کا نام ہے. یہ دونوں چیز مٹا دیجیے زندگی ختم ہو جاتی ہے. یہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے جب معراج پر تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو تھوڑی دیر بلاک کر دیا. ہم ہاکی کے میچ دیکھتے تھے تو بعض دفعہ جب امپائر ہوتا تھا، اس سیٹی پہ جاتا تھا تو گھڑی رک جاتی تھی، اسٹیڈیم میں گھڑی رک جاتی تھی، کہا کہ ٹائم آؤٹ ہے، ٹائم آؤٹ. تو اس کائنات میں بھی بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ٹائم آؤٹ کرتا ہے. جیسے معراج واقعہ اور لائن کتنی دفعہ کیا ہوا اس نے ہمیں نہیں پتا. تو یہی ہے کہ اسپیس کو بند کر دیا گیا، اور اس اسپیس پہ زمین سے آسمان کا فاصلہ جو ہے جس کو انسان ناپ ہی نہیں سکتا، وہ لمحوں میں طے ہو گیا یا لمحے میں طے ہو گیا. تو یہ ٹائم اینڈ اسپیس کا سارا سلسلہ ہے. تو فیملی میں بھی اس کی بڑی ہے ٹائمنگ اور اسپیسنگ. ایک ٹائم تھا کہ آپ بہو تھی، آج ٹائم ہے کہ کوئی اور بہو ہے اور آپ ساس ہیں. ایک ٹائم تھا کہ آپ بغیر اسپیس کے گھر میں آئی تھی، اب ایک ٹائم ہے کہ ساری اسپیس آپ کی ہے، آپ نے دینا ہے آہستہ آہستہ. اور جو آنے والے سمجھے گی یہ ٹائم میرا لینے کا ہے، لیکن وہ لینا بہتر ہے جو خود خوشی سے اپنی جان دیں، اس میں مزہ بھی زیادہ ہے، خوشگواری بھی زیادہ ہے. تو یہ بہت اہم نکتہ ہے جس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. دوسری بات، جب نکاح ہوتا ہے تو اس وقت چند آیات پڑھی جاتی ہیں، صدیوں سے پڑھی جا رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، آج بھی پڑھتے ہیں. یعنی وہ لوگ بھی کہ جو روزہ نماز نہیں کرتے، اور بعض صورتوں میں لگتا ہے کہ شاید مرید ہو گئے ہیں، پاکستانی معاشرے کی بات کر رہا ہوں، یہاں کا مجھے نہیں پتا، ان کا بھی نکاح اسی طریقے سے ہوتا ہے، مصنون طریقے سے. یعنی چند کام ہمارے یہاں ہیں جو ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے. پیدا ہوگا تو کام نظام دی جائے گی، اس کا ختنہ ہوگا، عقیقہ کبھی ہوتا ہے نہیں بھی ہوتا، نکاح ہوگا تو مصنون طریقے سے، اور انتقال کے بعد تدفین ہوگی تو مصنون طریقے سے. یہ 3-4 مواقع ہیں جس میں تو ہر آدمی مسلمان، دہریہ ہو، سرخہ ہو، سبزہ ہو، لبرل ہو، سوشلسٹ ہو، منکر ہو، منکر حدیث ہو، سب اس پہ عمل کرتے ہیں. اتنا مستحکم یہ نکاح کا سسٹم ہمارے یہاں ہے. ان آیتوں میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کس بات کی تلقین سب زیادہ کی جاتی ہے؟ تقویٰ کی. بظاہر تو عجیب لگتا ہے کہ شادی کا مطلب تو ہے رنگ رلیاں، خوشیاں. شادی کا مطلب ہی خوشی ہے، شادی کا مطلب ہی خوشی ہے. تو اس پہ تو خوشیاں منانی چاہیے، اور بناتے بھی ہیں لوگ. لڑکے جو ہیں لڑکیوں کے کپڑے پہنتے ہیں. پاکستان میں رواج ہو گیا ہے کہ آپ پہچانا مشکل ہوگا. ایک میں شادی میں گیا تو ایک نوجوان میرا جاننے والا آیا، تو اس نے کالی شلوار پہنی ہوئی تھی اور اوپر گلابی ٹائپ کی کوئی کا کرتا پہنا ہوا تھا. میں نے کہا لگتا ہے کہ تم لوگوں کی شلوار بدل گئی ہے، تمہاری بیگم نے تمہاری شلوار لے لی ہے، تم نے ان کی شلوار پہن لی ہے، کیا میچ ہی جوڑ گئے. لیکن پتہ چلا کہ تو فیشن ہو گیا ابھی. بلکہ اب تو شادی بیاہ میں لڑکے جو کپڑے سلواتے ہیں پاکستان میں وہ 3 پیس ہے، 2 پیس نہیں ہے، 3 پیس. ایک دکاندار نے مجھے کہا، تو میں نے کہا تیسرا پیس کیا ہوتا ہے؟ کہنے کہ آپ نے نہیں دیکھا ہے، وہ دوپٹہ ہوتا ہے، وہ گردن میں لٹکاتے ہیں، دوپٹہ ہوتا ہے. تو شادی کا مطلب کیا ہے؟ رنگ رلیاں، خوشیاں، ہر ضابطے کو توڑ دینا. وہ بچیاں بھی گھروں میں جو عام طور پر حیا کرتی ہیں نامحرموں سے، وہ تھرکنے لگتی ہیں شادی کے موقع پر. سب گھروں میں نہیں ہو رہا ہے الحمدللہ ابھی بھی، لیکن اس کا رواج بڑھ رہا ہے اور ٹیلی ویژن اس میں اضافہ کر رہا ہے. اس موقع پہ بھی قاری صاحب جو پڑھتے ہیں نکاح کے موقع پہ، وہ تقوی کی بات کرتے ہیں، اللہ سے ڈرو. بڑا عجیب سی دل لگتی ہے، لیکن عجیب چیز نہیں ہے. یہ رشتہ بڑا عجیب ہے، میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی عجیب ہے. یہ 2 بول سے بن جاتا ہے، 1 بول سے ٹوٹ جاتا ہے، 1 بول سے ٹوٹ جاتا ہے. اب طلاق کہہ دیں رشتہ ٹوٹ جائے گا، اور 3 دفعہ اگر کہہ دیں تو سنیوں کے یہاں تو ابدی طور پہ ٹوٹ جائے گا. سنیوں سے مراد ان کے سلفیوں کے علاوہ جو سنی ہیں ان میں تو یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. اتنا نازک رشتہ ہے، کچے دھاگے کی طرح کا رشتہ. اس کی بڑی نزاکت ہے. اس نزاکت کا کوئی تحفظ کر سکتا ہے تو تقویٰ کر سکتا ہے. اس لیے بار بار یاد دلایا گیا ہے کہ بہت خیال کرنا، بڑا نازک رشتہ ہے یہ. تقویٰ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ طلاق کا لفظ آپ بھول جائیے، ڈکشنری سے نکال دیجیے اپنے. حلال تو ہے لفظ، ایک ڈکشنری سے نکال دیجیے. اور طلاق کے متعلق ہمارے معاشرے میں تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ غصے میں طلاق دیتے ہیں، حالانکہ طلاق غصے میں دینے والی چیز نہیں ہے. طلاق سوچ سمجھ کر، بہت جب سب سے ٹھنڈے اس وقت دی تھی.
اس کا پروسیس ہی ایسا نے بیان فرمایا ہے. جب میں نیا مسلمان ہوا میری بات یہ ہے کہ جب مجھے دین کی طرف پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, میٹرک کیا تھا میں نے, تو میٹرک کرنے کے بعد تفسیریں پڑھنی شروع کی. تو جب طلاق والے ابواب میں پڑھ رہا تھا تفسیر میں, تو میں نے کہا کہ اس میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پاگلی آدمی طلاق دے گا, جس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ طلاق ایسے دو ایسے دو ایسے, پھر یہ کرو, مطلقہ عورت کو گھر سے نہ نکالو, اس نے سلوک کرو. میں نے کہا کہ پھر کون آدمی طلاق دے گا؟ طلاق اس سے بھی دی جاتی ہے. پتا کہ نہیں, یہ تو اس سے دینے والی چیز نہیں ہے. یہ اسی وقت ہوگا جب انسان میں تقویٰ کار فرما ہوگا. اسی طرح سے بہت سے معاملات ایسے ہیں میاں بیوی میں کہ جن کو کوئی تیسرا آدمی جج نہیں کر سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. نہ افراط ہو تو جج کر سکتا ہے, نہ تفریط ہو تو کر سکتا ہے, نہ زیادہ ہو نہ کم ہو. آدمی خود کر سکتا ہے اور عورت خود کر سکتی ہے. بہت سے خفیہ گوشے ہوتے ہیں, اور تقوی کی صورت میں ان چیزوں کا تحفظ کیا جا سکتا ہے. اور تقوی کیا ہے میرا خیال سب جانتے ہیں, اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے, خدا خوفی ہے, آخرت میں جواب دہی ہے, ساتھ ذمہ داری, یہ سب شامل ہے. تقوی کے بعد جو دوسری چیز خاندان کو مضبوط مستحکم کرتی ہے وہ ہے عدل, انصاف. انصاف کے بغیر یہ دنیا نہیں قائم ہے. یہ عدل پہ قائم ہے دنیا, پوری کائنات عدل پہ قائم ہے. ایک توازن ذرا بگڑ جائے تو ستارے سیارے آپس میں ٹکرا جائیں. ایک خاص قسم کا توازن ہے جس سے پوری کائنات چلتی ہے. تو انسانی زندگی بھی توازن کا اور عدل کا محتاج ہے. عدل کا مطلب ہے حقوق اور فرائض کی ادائیگی میں کا پورا لحاظ کرنا. یہاں ایک اور بات عرض کروں کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ دور ہے حقوق طلبی کا. ہر ایک کھڑا ہے بینر لے کر, میرے حقوق, میں مرد ہوں تو مرد کے حقوق, عورت ہوں تو حقوق انسان, ایک قبیلے سے ہوں تو میرے قبیلے کے حقوق, ایک قوم کو ہو تو میرے قوم کے حقوق, کسی طبقے سے ہو تو اس طبقے کے حقوق, طبقاتی حقوق, خاندانی حقوق, نسلی حقوق, قومی حقوق, اور حقوق طلبی, حقوق مانگنا, حقوق چھیننا, اس کا دور ہے. یہ سارا تصور ہے کہ سیکولرزم کا تصور ہے. اسلام میں حقوق طلبی کا کوئی تصور نہیں ہے. وہاں حقوق دہی کی طرف, حق دینا نہیں. اسلام جو مائنڈ سیٹ بناتا ہے مومن کا, وہ حق مانگنے کا نہیں بناتا, حق دینے کا بناتا ہے. آپ ویژولائز کریں ایک ایسے معاشرے کے بارے میں جہاں ہر شخص دوسرے کا حق دینے پر تلا بیٹھا ہو, فکر مند ہو کہ کہیں کسی کا حق پامال نہ ہو جائے, کسی کا حق میں روک نہ لوں, کس کو کیسے حق پہنچاؤں. آپ تو سوچیں تو کیا حق سے محروم رہے گا کوئی وہاں پر؟ کوئی نہیں رہے گا. اور جس کو حق سے کچھ کم بھی ملے گا تو وہ بھی راضی اور خوش رہے گا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کرے کہ جو اپنے حق سے کم لے کر اور دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دے کر راضی رہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ضمانت لیتا ہوں جنت کے وقت میں تمہارے لیے قطع اراضی کا, پلاٹ کا. میں آج کے زمانے میں بات کر رہا ہوں, بلکہ ہمارے ایک عالم نے ترجمہ کیا کہ کاٹن پلاٹ کا وعدہ کرتا ہوں, ضمانت لیتا ہوں, گارنٹی کرتا ہوں. کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو یہ جانتے ہوئے کہ وہ حق پر ہے اپنا حق چھوڑ دے. شک کی بنیاد پر نہ چھوڑے کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, یہ دوسرا دعوے داری شخص ٹھیک ہو, ایسا نہیں. یقین ہے کہ یہ میرا حق ہے, لیکن وہ چھوڑ دے محض اس لیے کہ رشتوں میں, تعلقات میں خرابی نہ پیدا ہو, اللہ ناراض نہ ہو. تو اس کے نتیجے میں خوشگواری پیدا ہوتی ہے. تو حقوق دہی, جب حقوق دہی کا ماحول بنتا ہے تو پھر احسان کا مرحلہ آ جاتا ہے. تقویٰ, عدل, احسان. نکاح کے خطبے میں ایک اور بات کہی جاتی ہے, صاف سیدھی بات, قول سدید, صاف سیدھی بات کرو, اینچ پینچ نہیں کرو, گھما کر نہ کرو, الفاظ چباؤ نہیں. فیئرنیس, یہ فیئرنیس تعلقات کو ٹھیک رکھنے کے لیے, انسانی زندگی تعلقات کو ٹھیک رکھنے کے لیے بہت ضروری چیز ہے. صبر و تحمل, کہ آپ برداشت کر سکیں, فوراً فیصلہ نہ کریں. طلاق کے معاملے میں کہا گیا ہے کہ اگر بیوی پسند نہ ہو تو چھوڑنے میں جلدی نہ کرو. ہو سکتا ہے کہ اس کی شخصیت میں, زندگی میں ایسی کوئی چیز ہو, اس کی عادتوں میں جو تمہیں بہت محبوب ہو. صبر کرو, عفو درگزر ہے. آدمی سوچ لیا کرے کہ
میری غلطی پر میرا رب مجھ سے کیا کرے گا معاملہ؟ جو معاملہ وہ چاہتا ہے وہی معاملہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرے. اسی طرح خدمت ہے، خبر گیری ہے، وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اگر ہم اپنی معمول کا حصہ بنائیں تو خاندان میں خوشگواری ہو سکتی ہے. اور آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو میں ختم کروں گا. ایک صحابی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا چاہتا ہوں، طریقہ بتائیے. اور میں اللہ کے بندوں کا بھی محبوب بننا چاہتا ہوں، اس کا بھی طریقہ بتائیے. یعنی سب کچھ مانگ لیا اس نے، رب کا بھی محبوب اور اس کے بندوں کا بھی محبوب. مختصر سوال، جواب بھی مختصر ہے لیکن انتہائی جامع. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کچھ تیرے رب کے پاس ہے اس پر اپنی نظریں جما دو. جو کچھ تمہارے رب کے پاس ہے اس پر اپنی نظریں جما دو، اور جو کچھ بندوں کے پاس ہے ان سے اپنی نظریں اٹھا دو، تو دونوں کے محبوب بن جاؤ گے. آپ کی زندگی میں کر کے دیکھیے، خاص طور سے رشتہ داروں، دوستوں اور جاننے والوں سے، کہ جب انہیں یقین ہو جائے کہ ہمارا یہ عزیز یا ہمارا یہ دوست میری کسی چیز پر نظر نہیں گاڑے ہوئے ہے، میرے گھر پر، میرے کاروبار پر، میری کسی اور نعمت پر، تو آپ کو اتنا ٹرسٹ کرے گا کہ بعض راز کی باتیں بھی آپ کو بتائے گا. اور اسے دھڑکا لگاؤ کہ میرے رشتہ داروں کی نظر ہے میرے اوپر، میری دولت کے اوپر، میرے منصب کے اوپر، یا جلتے ہیں یہ، تو چاہے بظاہر تعلقات ٹھیک ہوں، اندر بہت خراب معاملہ ہوتا ہے. تو یہاں معاملہ یہ ہے کہ بندوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے نظریں اٹھا لینی چاہیے، اور رب کے پاس جو کچھ ہے اس پہ نظریں جمع دینی چاہیے. بندے پسند کرتے ہیں کہ ان سے کچھ نہ مانگا جائے، اور رب بھی پسند کرتا ہے کہ سب کچھ اسی سے مانگا جائے، یہاں تک کہ جوتے کا تخمہ بھی، فیتا بھی اسی سے مانگا جائے. یہ جو رب ہے وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زمین پر اپنا خلیفہ ہونے کے ناطے، زمین پر انسان ہونے کے ناطے، جو خاندان کا انسٹیٹیوشن ہے، خاندان کا جو ادارہ ہے، اسے مضبوط کرنے اور خوشگوار بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم زمین پر انسانی تمدن کا جو بلڈنگ بلاک ہے، خاندان، فیملی، اس کی عمدہ مثال قائم کریں، ایسی مثال کہ دنیا کے دوسرے لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہوں. اس لیے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے، ہمیشہ خوب تر. تو اس خوب تر کو فراہم کرنا بحثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ نے فرمایا کہ بلڈنگ بلاک انسانی تمدن کا جو ہے وہ فیملی ہے، لیکن ہماری جو جواب دہی اور رسپانسبلٹی جو ہے وہ انڈیویجول بیس پہ ہوگی. تو انڈیویجول فریڈم، انڈیویجول رسپانسبلٹی اور فیملی کی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو بیلنس کیسے کیا جائے؟ دیکھیے، کلیکٹیو رسپانسبلٹی آخرت میں اس لیے نہیں رکھی گئی ہے کہ یہ انسانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے. اب میاں بیوی کو لے لیجیے، دونوں میں سے ایک بہت ہی اچھا ہو، شوہر ہو یا بیوی بہت اچھی، ہم بیوی لے لیتے ہیں نا، یہ آزادی نسواں کا دور ہے، تو فرض کر لیتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ بہت اچھی ہے اور شوہر بہت خراب ہے. تو کیا اس خراب شوہر کی وجہ سے بیوی کو جہنم میں جانا چاہیے؟ یہ عدل کے مطابق ہوتا ہے، اللہ کے رحمت کے مطابق ہوتا ہے. فرعون کے ساتھ کیا فرعون کی بیوی کو جہنم میں جانا چاہیے تھا؟ نہیں جانا چاہیے تھا نا. نوح کی بیوی کے ساتھ جو کچھ ہوا، کیا وہ یا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ ظاہر نہیں ہو، شوہر کے ساتھ ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کی جواب دہی، وہاں کا انجام تو رکھا ہے الگ الگ، فردن فردن. کسی پہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. مجھ پر میرا بوجھ، آپ پر آپ کا بوجھ، چاہے وہ اولاد والدین ہوں، میاں بیوی ہوں، بھائی بہن ہوں. لیکن دنیا میں چونکہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ تنہا نہیں رہ سکتا. جو آدمی بہت زیادہ تنہائی پسند ہوتا ہے اس کو ہم ایب نارمل کہتے ہیں نا. وہ جنگلوں میں رہے یا خانقاہوں میں رہے، انسانوں سے کٹ جائے. انسانوں سے کٹ جانا ایک سائیکالوجیکل بیماری ہے، اور جو اس کے ماہرین ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح کی بیماری سے کیا نام ہے. تو انسان تو انسانوں میں رہتا ہے. اسی لیے جو سزائیں دی جاتی ہیں جیلوں میں، ان میں سب سے بری سزا سمجھی جاتی ہے قید تنہائی. جب انسان کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا، اس طرح قید کیا جاتا ہے. باقی کھانے پینے کو ملتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن انسان کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا مہینوں اور سالوں، پاگل ہو جاتے ہیں لوگ. تو یہاں تو انسان ہی کے ساتھ رہ سکتا ہے. میری کوئی ضرورتیں کوئی اور پوری کرے گا، کسی اور کی ضرورت میں پوری کروں گا.
تو اس لیے یہاں انڈیویجول کو بنیادی یونٹ نہیں بنایا گیا ہے. یعنی انسان جو ایٹم ہے، لیکن تھوڑی سی کیمسٹری میں نے پڑھی ہے میٹرک انٹر تک، تو بہت سارے ایلیمنٹ ایسے ہیں کہ بطور ایٹم زندہ نہیں رہتے، مولیکیول ہوتا ہے نا ان کا، سالمہ، اردو میں سالمہ کہتے ہیں. تو اسی طرح سے انسانوں کے جو سالمہ ہے، جو مولیکیول ہے، وہ فیملی ہے. جی فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ یہ اسپیس کی بات کی اور ایکسیپٹنس کی بات کی، تو جوائنٹ فیملی سسٹم کا کیا تصور ہے اسلام میں؟ کیونکہ بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے الگ بھی رہ سکتے ہیں لیکن ان کو جوائنٹ رکھنا. اس میں میرا خیال افراد تفرید کا معاملہ ہوتا ہے. ہندوستان سے کتاب آئی تھی، میں نے پڑھی، ایک اسلائی صاحب وہ ہیں، انہوں نے لکھی ہے، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ساتھ رہنا تو بالکل کافرانہ زندگی ہے. بالکل ایک وہ ہندو معاشرے میں چونکہ ہندوستان کے سامان رہتے ہیں، اور ہندوؤں کے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ظالمانہ حد تک ہے. دوسری طرف جو ہے یہ یونٹ سسٹم ہے کہ میاں بیوی بس اور چھوٹے بچے 18 سال کے ہوئے اور آئندہ شاید وہ سال بھی کم کر دیں کچھ، تو بس وہ بچے اس بعد آزاد ہیں، کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ان کا میں ان دونوں کے بیچ میں دیکھتا ہوں. لیکن یہ وہ معاملات ہیں کہ جو سبجیکٹو ہیں، آبجیکٹو نہیں ہے یہ. یعنی اسلام یہ طے نہیں کر سکتا کہ کتنے بچے ساتھ رہ سکتے ہیں، کتنی عمر تک رہ سکتے ہیں. کسی کے گھر 2 کمرے کا ہے، کسی کا دارالاسلام آپ کا دارالاسلام ہے نا، کسی کا دارالاسلام ہے. تو دارالاسلام میں تو کئی فیملیز رہ سکتی ہیں، کئی بہت چہانے بھی ہو سکتے ہیں، اور 20 آدمیوں کی پلیٹ رکھی جا سکتی ہے ڈائننگ ٹیبل پر. لیکن کسی کے یہاں تو ڈائننگ ٹیبل کی جگہ ہی نہیں ہے، 2 ہی کمرے، بہو کے بچے بھی بڑے ہونے لگے ہیں. تو یہ بھی غیر اسلامی ہے کہ بچے بڑے ہونے لگے ہیں، ماں باپ کے کمرے میں سوئیں. یہ اسلامی آداب کے خلاف ہے یہ بات. تو کسی کے پاس زیادہ پیسے ہیں، وہ 2 گھر خرید سکتا ہے، بنا سکتا ہے. کسی کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. کسی کے والدین ابھی کام کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، ہٹے کٹے ہیں. کسی کے والدین جو ہے اپنے ہاتھ سے کھا بھی نہیں سکتے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے گھر کے حالات پر. کسی اکلوتا بیٹا ہے، کسی کے 10 بچے ہیں، تو سب کا یکساں معاملہ نہیں ہے، یہ سبجیکٹو ہے اور اس میں بڑی گنجائش ہے. لیکن 2 ایکسٹریم پہ نہ جائیے کہ ساتھ تو رہنا حرام ہے، یا کہ لازماً ہر صورت میں چاہے بہویں آپس میں خوب لڑ رہی ہوں، روزانہ دھما چوکڑی ہوتی ہو، لیکن رہیں گے ساتھ. ہمارے معاشرے میں ہر والدین یہ چاہتے ہیں، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تو ساتھ رہو. حالانکہ بڑی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میری بہویں سب لڑ رہی ہیں لیکن الگ نہیں ہونے دیتے. تو اس کو ذرا بیلنس کر کے ہر آدمی اپنے حالات کے مطابق خود طے کرے. پاکستان میں دوسری شادی کرنے کا رواج نہیں اور برس میں اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ آپ یہاں کر لیجیے، آپ یہاں کر لیجیے. مجھے نہیں پتا آپ کی بیگم بیٹھی ہیں کہ نہیں بیٹھی. دیکھیں انسانی فطرت، میرا ذاتی رائے ہے جس سے شاید آپ بھی اتفاق نہ کریں، انسانی فطرت ایک شادی کے لیے. یہ نمائندے سب سے. اچھا آپ کا نام بتا دوں تاکہ آپ کی بیگم کا بات ہو جائے. کشمیر جانے پر پابندی رہ جائے گی، اور اگلی حکومت آئی پیپلز پارٹی کی تو بالکل ہی یہاں سے بلوا دیں گے. میری ذاتی رائے ہے کہ انسانی فطرت ایک شادی کی فطرت بنائی گئی ہے. اگر 2 یا 3 یا 4 شادیاں اللہ کو بہت پسند ہوتی اور یہ معمول چاہتا تو دگنی تگنی چوگنی عورتیں پیدا کرتا. انسانی تمدن کے کسی دور میں عورتوں کی تعداد 4 گنا تو چھوڑیے، مردوں کے ڈبل بھی نہیں ہوئی ہے. باوجود سے مرد زیادہ مرتے ہیں. کبھی بھی عورتوں کی تعداد 4 گنا 3 گنا 2 گنا نہیں ہوئی ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے صحابہ کرام جو تھے ان کی 4 بیویاں تھیں، 3 بیویاں تھیں. میں سے پوچھتا ہوں تمہارا کیا خیال ہے، مدینے میں یا بعد میں مکے میں بھی عورتیں 3 4 گنا تھیں؟ نہیں تھیں. جتنے مرد اتنی عورتیں تھیں. 1-2% کا فرق پڑتا ہے. 48-52 ہو گئے، بس 51-49 ہو گئے، پوائنٹس میں فرق ہوتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں رکھا ہو اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا بھی کہ 4 بیویاں لوگ کریں، لیکن اللہ نے عورتوں کو کم پیدا کیا ہو.
اور عورتوں کی اجازت بنا دی ہوگی کہ زیادہ شوہر رکھیں، عورتوں کی اجازت نہیں کہ زیادہ شوہر رکھیں. تو یہ پھر اللہ کے عدل کے خلاف ہے، اس کے رحمت کے خلاف ہے. کوئی ایسی چیز ڈال دے انسان کے اندر کہ جس کی طلب کو پورا کرنے کے لیے وسائل موجود نہ ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے. لہذا ایک ہی بیوی ٹھیک ہے. یہ 2 بیویاں 3 بیویاں 4 بیویاں جہاں کہی گئی ہیں نا، ان کے ساتھ پس منظر ہے کہ بہت سے گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ کم عمری میں لڑکی بیوہ ہو جاتی ہے یا طلاق ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ پاکستانی معاشرے میں طلاق شدہ یا بیوہ لڑکی کی چاہے بہت اچھی شکل صورت کی بھی ہو، شادی بہت مشکل ہوتی ہے اور بچے اس کے ہونے تقریباً ناممکن. میرے جاننے والوں میں سے ایک نوجوان اور اس کے 3 بھائی ایک ساتھ قتل کیے گئے کراچی میں. 4 بھائی سب قتل کیے گئے. اس کا چھوٹا بھائی، اس کی بیوی جو ہے فیملی ہمیں تعلقات ہمارے ان سے، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اس لڑکی کی عمر 23 سال ہے. اس کی والدہ اور پورے خاندان نے بہت کوشش کی کہ دوسری شادی ہو جائے، رشتہ بھی طے ہو گیا. اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں اپنے بچوں کو نہیں جیوں گا، پتہ نہیں میرا شوہر کیسا ہوگا، میرے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. سوچیے ذرا کہ ایک 23 سال کی بچی کو زندگی گزارنی ہے شوہر کے بغیر. چلے وہ تو کھاتے پیتے لوگ ہیں، پیسوں کا ایشو نہیں ہے ان کا، لیکن بہت سے گھرانے ہوتے ہیں جن کو امداد کی ضرورت ہوتی ہے. آپ امداد کر رہے ہیں کسی بیوہ خاتون کی یا مطلقہ خاتون کی، تو خاتون آپ مردی ہیں. اس کے امکانات پر غور کیجیے کیا کیا ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. پھر اس کا نظریں جھکی ہوتی ہیں اس کی. اگر پاک صاف بھی رہیں آپ لوگ تو نظر جھکی ہوگی، لیکن وہی آپ کی بیوی بن جائے تو وہ عزت سے آپ سے پیسے لے گی، بلکہ مانگ کے لے گی آپ سے. اس کی عورت کی جو وقار ہے، اس کی جو عزت نفس ہے، اس کا تحفظ ہو جاتا ہے. حدیثوں میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس گھر پہ فرشتے بھیجتا ہے جہاں یتیم رہتے ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ایدھی سینٹر سے کسی یتیم کو لے آنے والے گھر آئیے، بے شک وہ بھی ہوتا ہوگا، لیکن اصل تصور یہ ہے کہ مسلمان معاشرے میں جو یتیم بچے ہیں ان کو ان کی ماؤں سے شادی کر کے لوگ اپنے گھروں میں رکھ لیں اپنے بیٹوں کی طرح سے، بیٹیوں کی طرح سے، اور ویسے ہی ان کی دیکھ بھال کریں، تربیت کریں جیسے اپنے سگے بیٹوں اور بیٹیوں کی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ مستقبل فرشتے بھیجتا رہتا ہے اس گھر پر. وہاں کہا گیا ہے کہ تم 2 3 4 کر لو. تو عام حالات میں ایک پہ گزارا کیجیے، اور اگر وقت بچتا ہے پھر بھی آپ کے پاس اور عورتوں کا خیال آتا رہتا ہے تو ایفان کے کام میں اپنے آپ کو مصروف کیجیے. اور جو بیویاں اپنے شوہروں کو ایفان میں کام کرنے سے روکتی ہیں، وہ ڈریں اس بات سے کہ دوسری کو شادی نہ کرنے ان کے شوہر. اور کوئی ہے بھائی؟ اگر نہیں ہے تو پھر لیڈیز کی طرف سے بھی کچھ سوالات اگر لکھ کر آ جائیں. دوسری شادی والے سوال ان کا تھوڑا سا مذاق کی طرف چلا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اتنی شادیاں کیوں کی؟ یہ اچھا سوال ہے آپ کا. انہوں نے کہا کہ مذاق میں بات چلی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی. اچھا مذاق میں نے بات کی، لیکن بات تو میں نے پوری کی ہے. اسی کو میں خشک طریقے سے بیان کرتا تو آپ دلچسپی سے نہ سنتے، اور جو لوگ گھوم رہے تھے گھومتے ہی رہتے. وہ جاگ گئے دوسری شادی کے نام پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی تو آپ نے 4 نہیں کی، آپ نے 11 شادیاں کی. اس کے علاوہ کنیزیں بھی تھیں، اور ایک وقت میں 9 تک رہی ہیں. میکسیمم ایک وقت میں 9 بیویاں رہی ہیں. تو آپ کہیں کہ پھر ہم 9 کیوں نہیں کر سکتے یا 11 کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ سوال بھی تو ہے نا، یہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکسیپشن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے آخری ہادی بنا کر بھیجا ہے. اسی لیے عائشہ سے شادی کی گئی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر میں کتنا فرق تھا. جب حضور نے کہا تھے ابوبکر سے کہ عائشہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے حضور سے فرمایا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے، کہ حضور وہ تو آپ کی بھتیجی ہے. آپ نے فرمایا کہ ہاں، لیکن میں کرنا چاہتا ہوں. اور ظاہر ہے ایسا ساتھی جس نے کہ اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان کا ٹھیک ہے. اور آج کیا کوئی شبہ ہے کہ حضرت عائشہ کا کیا رول ہے اسلام میں؟ آج ہمارے پاس جو اسلام ہے، عائشہ کو نکال دیجیے آپ تو تقریباً آدھا اسلام ختم ہو جاتا ہے آپ کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کروائی گئی آپ کی عمر سے بڑی خواتین سے بھی. 2 خواتین تو وہ تھیں جو آپ کی عمر سے بڑی تھیں، آپ کی عمر سے، اور درمیانی عمر کی بھی، ہم عمر بھی، اور بہت کم عمر کی بھی.
اس لیے کہ معاشرے میں عورتوں کی مختلف عمریں تھیں، ان کی تربیت کرنی تھی. بہت سے سوالات اور مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ایک عورت کسی مرد سے پوچھ نہیں سکتی اپنے شوہر کے علاوہ. تو امہات المومنین تک وہ مسائل پہنچائے جاتے تھے، سوالات پہنچائے جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب لیتی تھیں اور پھر امت کی خواتین کی وہ تربیت کرتی تھیں. اور یہ صحابیات امہات المومنین لمبے عرصے تک دنیا میں رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد بھی، اور انہوں نے سب کی تربیت کی اور اسلام پہنچایا ان تک. تو آپ تو ایکسیپشن ہیں، لیکن آپ نے کہیں نہیں کہا کہ تم، ورنہ اللہ فرض کر دیتا نا. یہ تو فرمایا کہ نکاح کرو اپنی آنکھوں اور اپنی عفت کی حفاظت کے لیے، نگاہیں نیچی رکھنے کے لیے نکاح کرو. اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہے وہ روزے رکھے کثرت سے، نفلی روزے. لیکن یہ نہیں کہا کہ بس شادیاں کرنے میں لگے رہو. ایک اور بات سمجھیے کہ بہت سے صحابہ کا ذکر آتا ہے کہ ان کی 2 بیویاں 3 بیویاں، تو وہ شادی کے جس طرح عام سی بات تھی، طلاق ان کے عام سی بات تھی. طلاق وہ جلدی ہو جایا کرتی تھی ان کے یہاں، اور پھر اس کی شادی ہو جاتی تھی. اور آج بھی عربوں کا طریقہ یہی ہے کہ اس آدمی کی وہ چوتھی بیوی ہے، اس عورت کا وہ تیسرا شوہر ہے. آپ کے ایسا ہوتا ہے؟ اپنی بیوی سے پوچھیں آپ، میں تمہارا پہلا شوہر ہوں دوسرا ہوں، پوچھ سکتے ہیں؟ ہمت ہے آپ؟